بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کو اپنے ایمان کا خطرے کا خدشہ ہو تو وہ کیا کرے؟ جیسے نفس بہکاتا ہے گناہ کی طرف اور چیزوں کی طرف، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پھر نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ نفس و شیطان کی تو ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ انسان کے ایمان کو برباد کیا جائے۔ جب وہ اس بڑے ٹارگٹ کو حاصل نہیں کر سکتے تو چھوٹے کی طرف آتے ہیں کہ پھر گناہ کبیرہ میں لگایا جائے، فرض و واجب کو چھڑوایا جائے۔ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتے تو اس سے کم کی طرف آتے ہیں، یعنی کوشش جاری رکھتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے آگے لے جانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اچھی صحبت رکھے، اچھی باتیں سنے، اچھی باتیں کہے۔ اگر کوئی نہیں کہنے والا ہے، تنہائی اختیار کرے، کتابوں کو دوست بنائے، نعتیں سنیں، اصلاحی بیانات سنیں، اچھے کلمات کہیں، آپ درس قرآن کریں، درس حدیث کریں، اپنے گھر میں جیسے خواتین ہیں جمع کر کے ان کو قرآن وغیرہ پڑھ کر سنا دیں، قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں اور غلط صحبت سے بچ کر رہیں، تو انشاءاللہ نفس و شیطان بالکل زیر رہیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ انسان آخرت کا فاصلہ طے کر سکے گا۔ ہاں، اگر مجبوری ہے، آپ گھر سے آپ کو باہر ہی نکلنا ہے، لوگوں سے اختلاط اور میل جول ضرور کرنا ہے، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو آسانی مل جائے، تو پھر جتنا بہرحال پھر اپنے آپ کو آدمی خود سوچے۔ اگر مثال کے طور پہ ایک بہن ہے، وہ اسکول جا رہی ہے، کالج یونیورسٹی جا رہی ہیں، وہاں کا ماحول ایسا ہی ہے، حتی الامکان وہ بچنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن بہرحال لڑکیاں وغیرہ سہیلیاں ہیں، الٹی سیدھی بات بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ گفتگو کرتی ہیں، حصہ نہیں بنتی، لیکن وہاں ہوتی ہیں تو کانوں میں آواز پڑ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی بات دل پر اثر بھی کر جاتی ہے، اس ایمان میں یعنی نفس میں بگاڑ بھی پیدا ہونے لگ جائے بالفرض، تو پھر ایسا علاج بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں کہ ادھر کا جو منفی اثر مرتب ہوا ہے قلب سے وہ اثر ختم ہو جائے، اور وہ وہی طریقہ ہے کہ وہاں سے فارغ ہوتے فوراً گھر پر آئے اور پھر کسی فضول ایکٹیویٹیز میں حصہ نہ لیں، اپنے قرآن سنیں، حدیث سنیں، نعتیں سنیں، اصلاحی بیانات سنیں، قرآن سے تعلق مضبوط رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک نورانیت قائم رہے گی۔